ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ہندوستانی فوج میں ایک اور طاقتور طیارے کی شمولیت، رافیل کے ہندوستان آمد ایئر فورس کے نئے دور کا آغاز ہونے وزیر اعظم کا دعویٰ۔ مرکزی کابینہ کے اہم فیصلے، نئی تعلیمی پالیسی کو دی منظوری، وزارت فروغ انسانی وسائل کا نام ہوا وزارت تعلیم۔ حیدرآباد میں موبائل ٹیسٹنگ لیب کا وزیر صحت راجندر نے کیا افتتاح، ریاست کے 1100 سینٹرز میں کورونا ٹیسٹ کیے جانے کا اعلان۔ اور وزیر بلدی نظم و نسق KTR کے ہاتھوں سی نارائن ریڈی آڈیٹوریم کا سنگ بنیاد، مشہور شاعر نارائن ریڈی کو پیش کیا خراج۔ سرخیوں کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی فضائیہ کی کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کے لیے رافیل جنگی طیارے ہندوستان پہنچ گئے۔ فرانس کی جنگی طیارہ ساز کمپنی دسا کے ساتھ نریندر مودی حکومت نے 36 رافیل جنگی طیارے خریدنے کے لیے 59,000 کروڑ روپے کا سودا کیا تھا اور پہلی کھیپ کے طور پر 5 طیارے آج یہاں پہنچ گئے۔ دوسری کھیپ میں 5 اور رافیل اگلے کچھ مہینوں میں آ جائیں گے۔ امید ہے کہ 2022 تک سبھی 36 رافیل ہندوستان کو مل جائیں گے۔ ان طیاروں کو فضائیہ کے گولڈن ایرو 17 اسکواڈرن میں شامل کیا جائے گا۔ فرانس نے گزشتہ برس اکتوبر میں پہلا رافیل طیارہ ہندوستان کے حوالے کیا تھا اور اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ وہاں گئے تھے۔ رافیل کی پہلی کھیپ کو فرانس سے ہندوستان لانے کی قیادت کرو کیپٹن ہرکرت سنگھ نے کی ہے۔ رافیل جنگی طیارے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جدید ترین جنگی طیارہ مانا جاتا تھا۔ گلوان میں ہندوستان فوجیوں اور چینی فوجیوں کے تصادم کے بعد پڑوسی ملک کے ساتھ رشتوں کے پیش نظر ان طیارے کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔ رافیل جنگی طیاروں کے اڑانے کے ساتھ ساتھ اس کی رکھ رکھاؤ کے لیے بھی فضائیہ کے افسران اور انجینئروں نے کئی مہینے فرانس میں رہ کر تربیت حاصل کی ہے۔ پہلی کھیپ میں 5 رافیل جنگی طیاروں میں 3 ایک اور 2 ڈبل سیٹ والے ہیں۔ رافیل کا کمبیٹ ریڈیس 3700 کلومیٹر ہے۔ کمبیٹ ریڈیس وہ دائرہ ہوتا ہے کہ جس میں جہاز اپنے اڑنے کی جگہ سے جتنی دور جا کر کامیابی کے ساتھ حملہ کر کے لوٹ سکتا ہے۔ فرانس سے نہایت جدید رافیل جیٹ جنگی طیارے کے امبالہ ایئر بیس پر لینڈ کرنے کے فوراً بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پر خوشی کا ظاہر کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ یہ ہندوستانی فوج کی تاریخ میں نئے دور کی شروعات ہے۔ فرانس سے خریدے جانے والے 36 رافیل طیارے کی پہلی کھیپ کے 5 طیارے آج دوپہر 3 بجے کے قریب امبالہ ایئر بیس پر اترے، جہاں واٹر سیلوٹ سے ان کا خیر مقدم کیا۔ مسٹر سنگھ نے رافیل طیاروں کو امبالہ میں لینڈ کرنے کے فوری طور پر بعد ٹویٹ کر کے ان کے آنے کی تصدیق کی۔ انہوں نے رافیل کی خرید کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر باندھتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ رافیل طیاروں کا ہندوستان آنا ہماری فوجی تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی سیریز میں کہا کہ یہ نہایت جدید طیارے ہندوستانی فضائیہ کی صلاحیتوں میں انقلابی تبدیلی لائیں گے۔ مرکزی کابینہ نے ایک اہم فیصلے میں نئی تعلیمی پالیسی کو منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں وزارت فروغ انسانی وسائل کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے وزارت تعلیم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اسرو کے سابق چیف کستوری رنگن کمیٹی کی سفارشات کے مطابق کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تعلیم اور طلباء کے مہارت میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ستمبر 1985 میں وزارت تعلیم کو فروغ انسانی وسائل کا نام دیا گیا تھا۔ اس وقت کی راجیو گاندھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مرکزی کابینہ کے فیصلے سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر اور رمیش پوکھریال نے بتایا کہ 34 سال سے تعلیم کی پالیسی میں تبدیلیاں نہیں آئیں۔ تعلیمی پالیسی تیار کرنے کے لیے حکومت نے 2 کمیٹیوں کو تشکیل دیا تھا۔ ایک کمیٹی SR سبرامنیم اور دوسری کستوری رنگن کمیٹی شامل ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے لیے بڑے پیمانے پر صلاح مشورے حاصل کیے گئے۔ اس کے لیے 2.5 لاکھ گرام پنچایتوں، 6,600 بلاک، 676 اضلاع سے ربط پیدا کیا گیا۔ کیونکہ اگر سوال پوچھنے کو ایک بار شروع کریں گے تو ہر ایک کو سوال ہے، کیونکہ شکشا ہر گھر کا وشے ہے، آپ کا بھی ہے، اور اس لیے ہم ایک بھی پرشن انترت نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن وہ آج سب نہ کرتے ہوئے کل سے یعنی بعد میں منتری جی ملیں گے، اور کیونکہ آپ کو بھی ڈائجسٹ کرنا ہے
اور دیکھو آج اگر آپ سارا رپورٹ سارا پریزنٹیشن اور سبھی پریس ریلیز سب دو گے تو پیپر میں دوسرا اور پرشنوتر تو دوسرا کچھ چھاپنے کو جگہ نہیں رہے گی. تو ایسا مت کرو. اور اس لیے سو ویل ٹیک کوشچنس آفٹر ورڈز, ناٹ ٹوڈے. دیٹ از اے اسپیشل ریکویسٹ. 1986 کے بعد جو اسکولی شکشا اور اچ شکشا میں اس کی پرورتن کاری سدھاروں کے لیے ایک مہتوپورن راستہ پرشست کرے گا. اور جو ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ایک نئے بھارت کے نرمان کی بات کی ہے, جو سوچھ بھارت ہوگا, سوستھ بھارت ہوگا, سشکت بھارت ہوگا, سمردھ بھارت ہوگا, شریشٹھ بھارت ہوگا, ایک بھارت ہوگا. اس نئے بھارت کے نرمان میں یہ نئی شکشا نیتی 2020 میل کا پتھر ثابت ہوگی. جیسے کہ ہمارے سچیو اسکولی شکشا اور سچیو اچ شکشا نے وستار پورک سبھی باتوں کو سوتر روپ میں رکھا ہے. اور ہمارے بڑے بھائی آدرنیہ جاوڈکر جی جو اس منترالے میں اور اس شکشا نیتی سے تب سے لے کر لگاتار جڑے رہے ہیں, جن کے سمے میں, جن کے مارگدرشن میں یہ کافی آگے بڑھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید اس سے بڑا وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بینکوں NBFC کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کی. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والی معیشت کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ان سے صلاح مشورے لیں. ہندوستان میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی حکمت عملی کو خطیت دیں گے. اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں اصلاحات لانے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. وزیر صحت ای راجندر نے حیدرآباد کی ایک کوٹھی میں واقع محکمہ صحت کے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں موبائل ٹیسٹنگ لیب کا افتتاح کیا. بعد ازاں کورونا ٹیسٹ کرنے والے موبائل وین کا مشاہدہ کیا. اس موبائل لیب میں بیک وقت 10 افراد کے خون کے نمونے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ کورونا کے علامات پائے نہ جانے والے افراد کو گھر میں ہی آئسولیشن کیا جائے گا. اگر گھر میں سہولت نہ رہنے پر حکومت کی نگرانی میں علاج کیا جائے گا. 10 دن تک ادویات اور ماسک فراہم کیا جائے گا. ریاست میں 1100 سینٹر پر کورونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ختم ایپ کے ذریعے کورونا کے مریضوں کی تفصیلات درج کی جائے گی. کورونا کے 81% کورونا کے مریضوں میں کوئی علامت نہیں پائے جاتے ہیں. 19% مریضوں میں علامات پائے جاتے ہیں. ان میں 14% افراد کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. انہوں نے کہا کہ کنٹینمنٹ علاقوں میں کورونا کے ٹیسٹ کے لیے موبائل وین کا استعمال کیا جائے گا. ఎక్కడైతే ప్రపంచంలో దీనికోసం స్పెసిఫిక్ మందులు ఉన్నాయో, టొసిలిజుమాబ్ లాంటిది కావచ్చు, ఇలా మన దగ్గరనే ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి రెమెడిసివిర్ కావచ్చు, పావిఫిరావిర్ లాంటి టాబ్లెట్ కావచ్చు, అవి కూడా ఇచ్చుకొని ఒక మనిషిని పోకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఈ 1100 సెంటర్లలో ఈ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా, అంటే స్టాఫ్ కలెక్షన్ చేసి టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే కొంత ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి ఏరియాస్ ఉన్నాయో, బస్తీలు ఉన్నాయో, అంతమందిని సెంటర్లో తీసుకురావడం కష్టమైంది. కాబట్టి వాళ్ళ వద్దకే అంబులెన్సులు, బస్సులు పంపించి ఆ బస్సులలో, అంబులెన్సులలో ఇవాళ స్వాబ్ కలెక్షన్ చేసుకునేటువంటి స్కోప్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బస్సులో 10 కౌంటర్లు, 12 కౌంటర్లు ఉంటాయి. وزیر بلدیہ نظم و نسق تارک راما راؤ نے کہا کہ صنعت نگر میں تعمیر ہونے والے ریلوے انڈر برج سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں مرحلہ وار اساس پر 137 لنک روڈز کا افتتاح کیا جانے والا ہے. انہوں نے آج وزیر افزائش مویشیہ ٹی سرینواس یادو کے ہمراہ صنعت نگر میں 4 لائن ریلوے انڈر برج کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. یہ برج صنعت نگر بالانگر صنعتی علاقوں کو ملائے گی. ریلوے انڈر برج کی تعمیر سے عوام کو 6 کلومیٹر مسافت کم ہوگا. وزیر بلدیہ نظم و نسق نے کہا کہ ریلوے انڈر برج کی تعمیر سے فتح نگر صنعت نگر کی طرف جانے والے ٹریفک کے مسئلے کو حل کر لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ 45 کروڑ کی لاگت سے فتح نگر برج کے کاموں کو توسیع دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ شہر میں جو بھی نیا کام شروع ہوتا ہے وہ حلقہ اسمبلی صنعت نگر سے ہی شروع ہوتا ہے.
وزیر بلدی نظم الحق تارک راما راؤ نے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر سی نارائن ریڈی کی 19ویں جینتی کے موقع پر ان کے نام سے موسوم آڈیٹوریم کا حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ لٹریچر کے فروغ میں نارائن ریڈی کا اہم رول رہا ہے۔ جنوبی ہند سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد ہونے والے نارائن ریڈی پہلے تیلگو کے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلسلہ کی لائبریری کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ وزیر ثقافت سرینواس گوڑ نے کہا کہ تعلیمی نصاب میں نارائن ریڈی کی زندگی کو شامل کیا جائے گا۔ ہنڈو آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1764 کرونا وائرس کے نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق ریاست میں مریضوں کی تعداد 58,906 ہو گئی ہے۔ اس وبا سے چہارشنبے کی صبح تک 12 افراد کی موت ہوئی۔ ریاست میں اب تک کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 492 ہو گئی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 803 افراد صحت مند ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ ماں اور بچوں کی بہتر صحت کے لیے مرکزی حکومت نے سال 2018 میں متعارف کردہ پوشن ابھیان اسکیم چھوٹے بچوں اور خواتین کے لیے ایک نعمت بن گئی ہے۔ حاملہ خواتین کے علاوہ زچہ اور بچوں کے لیے آنگن واڑی سینٹرز کے ذریعے تغذیہ بخش غذا حاصل کرتے ہوئے صحت مند رہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران بھی ایک دن کے وقفے سے ضلع نلگونڈا کے چرلاپلی کلسٹر کے شیواجی نگر آنگن واڑی سینٹر میں تغذیہ بخش غذا فراہم کی جا رہی ہے، جس سے خواتین کافی مسرت حاصل کر رہے ہیں۔ اس آنگن واڑی سینٹرز میں 15 حاملہ خواتین، 14 زچہ اور 75 چھوٹے بچے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تمام کو ایک دن کے وقفے سے گھر پر چاول، دودھ، تیل، دال، انڈے سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ کم وزن رکھنے والے بچوں کے لیے دودھ اور زچہ کے لیے پروٹین میں اضافہ کرنے انڈے سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام آنگن واڑی سینٹر سے رجوع ہونے سے قاصر ہیں، اس لیے انہیں گھر تک غذائی اجناس سربراہ کی جا رہی ہے۔ ریاست میں دیگر علاقوں سے اونٹوں کو لانے اور اس کو ذبح کرنے کو خطرناک جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ افزائش و مویشیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وی لکشمن ریڈی نے اعلامیہ جاری کیا۔ راجستھان کے اونٹوں کے ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے۔ ریاست میں غیر قانونی طور پر اونٹوں کی منتقلی یا اس کو ذبح کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور یہ خطرناک جرم قرار دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک عبوری حکم نامہ بھی جاری کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے تعلیم، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی، قانون اور انتظامیہ کے شعبوں میں مادری زبان کے استعمال میں فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مادری زبان کو فروغ دینے کا مطلب دیگر زبانوں کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادری زبان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے تیلگو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے مادری زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مادری زبان کو انسانی ترقی کا اہم جز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مادری زبان پر عبور رکھنے والے ہی دیگر زبانوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ وینکیا نائیڈو نے یونیورسٹی کو مشورہ دیا کہ بدلتے ہوئے دور میں مختلف شعبوں میں ہو رہی ترقی میں مادری زبان کو بھی ترقی دینا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن صرف مادری زبان میں بات کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابتدائی سطح کی تعلیم کو لازمی طور پر مادری زبان میں اور اعلیٰ تعلیم میں ایک مضمون مادری زبان کو پیش کرنے کے لیے حکومتوں کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج گلوبل ٹائیگرز ڈے ہے، جس کے پیش نظر ملک کے مختلف مقامات پر شیروں کے تحفظ سے متعلق خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر جنگلات و ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے ٹویٹر پر ایک پیغام دیتے ہوئے جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈیوٹی انجام دینے والے محکمہ جنگلات کے ملازمین کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات کے عملے کی جدوجہد کی وجہ سے ملک بھر میں شیروں کا تحفظ ممکن ہو رہا ہے۔ ایک علیحدہ تقریب میں مرکزی وزیر نے انڈیا فورسٹ ٹائیگرز اسٹیمیشن 2018 رپورٹ جاری کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے شیروں میں 70% شیر ہندوستان میں ہیں۔ اسلام کے اہم فریضہ حج بیت اللہ کا مینا کی طرف عازمین کی کوچ کے ساتھ آج سے حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے انتہائی محدود پیمانے پر روایتی سالانہ حج کے اہتمام میں مکہ مکرمہ میں کورونا سے تحفظ کے تمام تر ممکنہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ عازمین حج نے کوارنٹائن کی مدت ختم ہونے کے بعد احرام کی حالت میں طواف کیا۔ مسجد الحرام کے اندر اور متعلقہ احاطے میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص نشان لگا دیے گئے ہیں تاکہ عازمین حج بھول سے ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں۔
عام طور پر حج میں 25 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے اس سال عازمین حج کی تعداد کو کم کیا گیا۔ صرف سعودی عرب میں رہنے والے منتخب شہریوں اور غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دی گئی۔ سعودی عہدیداروں کے مطابق صرف 1000 عازمین کو کورونا کی روک تھام کے لیے عائد کر پابندیوں کے باعث اس سال حج کریں گے۔ کل وقوف عرفات ہوگا۔ ناظرین، آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ ہندوستانی فوج میں ایک اور طاقتور طیارے کی شمولیت، رافیل کے ہندوستان آمد ایئر فورس کے نئے دور کا آغاز ہونے وزیر اعظم کا دعویٰ۔ مرکزی کابینہ کے اہم فیصلے، نئی تعلیمی پالیسی کو دی منظوری، وزارت فروغ انسانی وسائل کا نام ہوا وزارت تعلیم۔ حیدرآباد میں موبائل ٹیسٹنگ لیب کا وزیر صحت راجندر نے کیا افتتاح، ریاست کے 1100 سینٹرز میں کورونا ٹیسٹ کیے جانے کا اعلان۔ اور وزیر بلدی نظم و نسق KTR کے ہاتھوں سی نارائن ریڈی آڈیٹوریم کا سنگ بنیاد، مشہور شاعر نارائن ریڈی کو پیش کیا خراج۔